صحابہ کرام کا، انصار مدینہ کا اور آپ کے اتباع کرنے والوں کا کمال اطاعت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا یہ حرام ہے، حرام کو چھوڑ دیں گے، آپ نے کہا یہ ناجائز ہے، ناجائز کو چھوڑ دیں گے، آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ میں تو کیا عرض کروں آپ سے، اطاعت کا معیار یہ نہیں تھا، اطاعت کا معیار یہ نہیں تھا، اطاعت کا معیار یہ تھا کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کریں ایسا جو تمہاری قوم کے خلاف پڑتا ہے، تمہارا عزا اقارب کے خلاف پڑتا ہے، تمہارے تجارتی تعلقات جن سے ہیں ان کے خلاف پڑتا ہے، تو پھر کیا نبی کے فیصلے پر جمع ہو گئے یا نہیں؟ صحابہ کرام کی اطاعت کا کمال یہ نہیں ہے جس زمانے کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کا یہ کوئی کمال نہیں، اطاعت کا کمال یہ ہے، اطاعت کا کمال یہ ہے اگر ہم کوئی تمہیں ایسا حکم دیں جو حکم تمہاری قوم کے خلاف پڑے، تم بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اور سب باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس زمانے میں اللہ کے رسول کے تعلقات امت نے اس لیے ختم کیے ہیں کہ ان کو اپنے متعلقین سے تعلق اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اور وہاں امتحان یہ تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو تعلق اللہ کے رسول سے زیادہ ہے یا اپنے والدین سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، کوئی جرم نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ نے صاف فرمایا بلا کر جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ دوڑے فوراً، میں کہاں جا رہے؟ یہ آپ کا حکم ہے، میں آپ سے پوچھوں کیا وجہ ہے؟ یہ تو حکم کے خلاف ہے، حکم کے خلاف ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میرے باپ کا سر کیوں چاہتے ہیں، میرے باپ کا مجھ سر کیوں کٹوا رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی بھی ایسے تھے جن کو اپنے باپ سے تمام مدینے والوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور باپ کا سر کاٹ کر دیا تو دوڑے فوراً۔ یہاں تو صرف ایک باپ کا سر کاٹنے کا حکم تھا، شادی دوڑے، فرمایا یہاں ہو، کہاں جا رہے؟ تو یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، ہم دیکھنا چاہتے تھے محبت ہم سے زیادہ ہے آپ کو یا اپنے باپ سے زیادہ محبت؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری قوم بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ کروایا، ساری قوم ایک طرف، ساری قوم ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سردار سے کہا فیصلہ تم کرو گے؟ قوم نے کہا جو فیصلہ آپ ہمارا سردار کرے گا ہمیں منظور ہے، آپ ہمارا جو فیصلہ سعد کریں گے ہمیں منظور ہے۔ ساری قوم گھیرے ہوئے تھی حضرت سعد کو چاروں طرف سے، سب کو امید تھی کہ قوم کے ان پر احسانات ہیں اور یہ آج قوم کا پارٹ لیں گے اور آج یہ قوم کی حمایت کریں گے، آج یہ قوم کا ساتھ دیں گے۔ لیکن حضرت سعد نے فرمایا، قوم سے فرمایا تمہیں میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ کہا تو ہے منظور ہے۔ آپ سے پوچھا رسول اللہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ کو منظور ہوگا؟ فرمایا جو فیصلہ تم کرو ہمیں منظور ہے۔ کہا جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے ایسی قوم کو جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں کا باندیا بنا کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے اور ان کی اولادوں کو غلام بنا کر صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایسی قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے۔ یہ کہتے ہیں اطاعت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دین پر چل رہا ہے تو اطاعت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت اس میں تھی اور مسلمانوں کا رعب اس میں تھا کہ ان کے درمیان وحدت کلمہ ایسی تھی کہ جو کسی کے تعلقات یا کسی کی رشوت سے یا کسی کے
سے محبت کی وجہ سے اس کلمے وحدت میں فرق نہیں آتا تھا، اس وحدت کلمے میں فرق نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں کی بات ایک اس لیے نہیں رہی کہ ان کے تعلقات اپنوں سے زیادہ غیروں سے ہیں، یہ مسلمانوں کی وحدت کلمہ کے ختم ہونے کی وجہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اطاعت کا امتحان لیا ہے، لیکن اگر ایمان والوں میں وحدت کلمہ ہوئی اور یہ آپس میں مجتمع رہے تو قیامت تک بھی باطل مسلمان سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ اور یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اسے اس زمانے کے نفاق کو یا اس زمانے کے نفاق کو ہو، نفاق کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو۔ نفاق کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے دشمن اسلام کا ساتھ دیتا ہے تو وہ پکا منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اسلام کی مدد نہیں کرتا اور کفر کی مدد کرتا ہے اسلام کے خلاف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، تو یہ اصلی نفاق ہے، اس کو اصلی نفاق ہے۔ ایسے بہت مواقع سیرت میں ہیں جہاں صحابہ کرام نے یہ دکھلا دیا کہ ہمارا جو تعلق اللہ کے رسول سے ہے وہ تعلق نہ اپنی ماں سے ہے، نہ باپ سے ہے، نہ بھائی سے ہے، نہ اولاد سے ہے، نہ اپنے تجارتی تعلقات سے ہے، نہ اپنے قطب اور قبیلے سے ہے۔ اگر قبیلے کا ایک عام آدمی ہے یا قبیلے کا سردار ہے، دونوں کی ایک رائے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہم قوم کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امر کا صحابہ نے کیسے امتثال کیا اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیسے جان دی ہے، اور آپ کے تعلق کو مضبوط بتانے کے لیے، آپ کے تعلق کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے اپنے تعلقات کو کیسے منقطع کیا ہے۔ عبدالرحمن ابی بکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے ابا جان آپ جنگ میں مقابلے میں میدان میں میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے مگر میں نے باغ سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ باغ سے کیا قتل کر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے اگر تم اس دن میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، میں تمہیں نہ، تم نے تو باپ کے احترام میں تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو تمہیں میں اپنی اولاد سمجھ کر نہ چھوڑتا، کیونکہ تم اللہ کے رسول کے مقابلے پر آئے۔ یہ جواب دیا ہوگا صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر کو۔ تو میرا عرض یہ تھی میری کہ ان واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام میں کیسی وحدت کلمہ تھی، جو بات مشورے میں طے ہو گئی، جو بات اللہ کے نے طے کر دی، جس کا فیصلہ ہو گیا، اس کے خلاف جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جان جا سکتی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سارے تعلقات توڑ دیے جائیں گے ایک فیصلے کی تنفیذ میں، چاہے اس فیصلے کے خلاف باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، سارا قبیلہ خلاف ہو جائے، لیکن ایک صحابی نبی کے فیصلے پر اس لیے جم کر دکھلاتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور ہماری آخرت تو اسی میں ہے، اگر ہم اس کے خلاف بول دیں تو ہمارا ایمان بھی گیا، ہماری آخرت بھی گئی۔ دیکھو کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں بھی صحابہ کو پکارا، صحابہ جمع ہو گئے۔ حنین میں آپ نے آواز لگائی یا الانصار، صحابہ جمع ہو گئے۔
لیکن جہاں یہ آواز اپنی مدد کے لیے لگائی گئی، قوم نے قوم کو پکارا اپنی مدد کے لیے، وہاں آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ بہت بدبودار لفظ ہے اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ غزوہ مریسی میں مہاجر نے مہاجر کو پکارا اپنی مدد کے لیے، انصاری نے انصاری کو پکارا اپنی مدد کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ پکار زمانہ جاہلیت کی پکار، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں کہاں نہ انصار تھے نہ مہاجر۔ آپ نے احد میں یہی لفظ پکارا، حنین میں یہی لفظ پکارا، آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے، مہاجر نے پکارا اپنی مدد کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے، دنیا میں جتنا فساد ہے، ہر آدمی اپنی قوم کو پکار رہا ہے اپنی حمایت کے لیے، اپنا ساتھ دینے کے لیے۔ اگر یہ پکار اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلمانوں کے دو فرقے جمع ہو سکتے ہیں، ابھی مسلمانوں کے دو فرقے جمع ہو سکتے ہیں۔ مگر مصیبت یہ ہے، اختلاف پیدا کرنے والوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے حمایتی کی حالت کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ انہیں حق کی خبر ہے نہ باطل کی خبر ہے، نہ صحیح کی خبر ہے نہ غلط کی، انہیں کچھ پتہ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنے حمایتی کا ساتھ دیتے ہیں ان کی قوم، ان کے قبیلے، ان کے خاندان اور ان کے صوبے کا ہونے کی وجہ سے۔ ہم کیا کریں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ دینا پڑے گا۔ عثمان نے خودکشی کی ہی اسی لیے تھی، اسلام کی بڑی مدد کی عثمان نے اسلام کی بڑی مدد کی، عثمان نے اسلام کی بڑی مدد کی اور مسلمانوں کے میدان میں ساتھ دیا اور مسلمانوں کو فتح کرائی۔ اس کے باوجود عثمان نے خودکشی کی اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صرف وجہ یہ تھی کہ ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا اس لیے کہ وہ ان کی قوم کا آدمی تھا، اللہ کے رسول کے لیے کرتے تو خاتمہ بالخیر ہوتا۔ اپنی قوم کے لیے لڑے میدان میں مشرکین سے، تب بھی خاتمہ سوء خاتمہ ہوا ہے، تو خودکشی کی ہے اس نے اپنی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آواز لگاتے تو صحابہ ایک دم جمع ہو جاتے، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی تھکے ہوئے ہوں، کتنا بھی خطرے کا موقع ہو۔ دیکھیے فرماتے حنین میں جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ کو شکست ہوئی ہے، فرمایا اے عباس انصار کو آواز لگاؤ۔ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، آواز لگائی، یا معاشر انصار، کہا یا صاحب شجرا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر کہ ہم جان دیں گے دین کے لیے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، لبیک لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ کی حضرت عباس کی آواز پر ہر ایک نے اپنی سواری کو موڑنا چاہا آپ کی طرف، لیکن ایسے بھٹکے ہوئے تھے اونٹ کہ ان کا رخ صحیح نہ ہوا تو انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ، اگر ہماری سواری کا رخ ادھر نہیں ہوتا۔ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم کسی سبب کی بنیاد پر قتال کرتے ہو یا حکم پر قتال کرتے ہو، تمہارا جہاد سبب پر موقوف ہے یا حکم پر موقوف؟ یہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے سواریوں کے نبی کی طرف نہ پھرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی۔ اس طرف آپ چاہ رہے تھے بلانا، ادھر سواریاں صحابہ کی مڑی نہیں۔ اللہ نے امتحان لیا میدان میں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر اسباب ہیں تو یہ کام کریں گے اور اگر اسباب نہیں ہے تو یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے، بے شک سواری سبب سفر ہے لیکن اس سبب پر دعوت موقوف نہیں۔ آپ دیکھیے آپ دیکھیے فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر،
لگام اپنے ہاتھ میں ہے، اپنا اونٹ ہے، اپنی سواری ہے، لاکھ کوشش کر لی کہ سواری ادھر گھوم جائے، سواریوں کا رخ ادھر نہیں ہوا۔ چنانچہ صحابہ نے سواری نہیں چھوڑی اور جو زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ حفاظت کے لیے، اسے ہی پھینکا اپنی گردن سے، کیونکہ دوڑ کر جانا تھا اللہ کے نبی کی آواز پر، اور اپنی تلوار لی اور اپنی ڈھال اٹھائی، اور جس طرح سے عباس کی آواز آئی تھی اس طرح دوڑ پڑے، یہاں تک کہ 100 آدمی جمع ہو گئے آپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دشمن کا جائزہ لیے بغیر اور دشمن کا حال دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، دشمن پر حملہ کیا۔ پہلی آپ کی آواز تھی انصار کے لیے، پھر آپ نے دوسری آواز لگائی قبیلہ خزرج کے لیے، اور یہ لوگ بہت جم کر میدان میں لڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اونچا ہو کر، تو آپ نے دیکھا کہ خوب دشمن سے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھ کر الان حمی الوطیس، کہ اب تنور گرم ہوا ہے لڑائی کا، اب لڑائی کا رن بنا ہے، اب لڑائی کا تنور اب گرم ہوا ہے۔ فرمایا بھی خدا کی قسم، جو لوگ نکل گئے تھے میدان سے ابھی واپس ہوئے تھے میدان کی طرف کہ اتنی سی دیر میں دشمن کو باندھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جانے لگا، قیدی قیدی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے۔ ایک وقت تو جب مومن قدم اٹھاتا ہے نا حکم پر، تو پھر ملائکہ آ کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف قدم اٹھوانا چاہتے ہیں مومن سے اور آگے کام کرانا چاہتے ہیں ملائکہ سے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دشمن کو ہم قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہی تھے کہ ہم سے پہلے فرشتہ اس کا کام تمام کر دیا کرتے۔ چنانچہ دشمن کو باندھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جانے لگا۔ جو قتل ہوئے دشمنوں میں سے قتل ہوئے، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگے وہاں سے بھاگے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال کو خوب مال غنیمت دیا اور ان کی اولادوں کو آپ کے حوالے کر کے غلام بنایا۔ ایک روایت میں ہے عباس نے آواز لگائی، کہاں ہے صاحب سمورا، کہاں ہے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لینے والے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ ایسے پلٹے آپ کی طرف جیسے کوئی گائے اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے اس کی آواز پر، اور صحابہ نے کہا یا لبیکا یا لبیکا، اے اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے حدیبیہ میں صلح کر لی تو خزاعہ جو تھے وہ آج کے حلیف تھے، زمانے جاہلیت کے، بنو بکر حلیف تھے قریش کے۔ چنانچہ خزاعہ یہ بھی آپ کی صلح میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر یہ قریش کی صلح میں داخل ہو گئے۔ خزاعہ بنو بکر کے درمیان پرانی لڑائی تھی، تو انہوں نے قریش کی مدد کی، ہتھیار سے اور کھانے سے اور غلے سے ان پر حملہ کیا، تو چنانچہ بنو بکر ان پر غالب آ گئے خزاعہ پر۔ تو قریش کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ عہد نہ توڑ دیں، تو انہوں نے کہا ابو سفیان سے کہ ابو سفیان تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں، صلح کو باقی رکھیں، صلح کو باقی رکھیں لوگوں کے درمیان۔ چنانچہ آپ کو اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ ابو سفیان مکے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان وہاں پہنچے، مدینہ پہنچے، آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آیا ہے مکہ مکرمہ سے اور صلح کی مدت میں توسیع چاہتا ہے، اس کا مطالبہ وہ ہے جس کا
مطالبہ ہمارے مشورے کے خلاف ہے اور ہمارے فیصلے کے خلاف اس کا مطالبہ ہے. اور تم دیکھ لینا ہے ان قریب یہ واپس جائے گا مایوس ہو کر. لہذا تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجنا. راضی بھی ہوئے مایوس بھی ہوئے کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کا مطالبہ تو پورا کرنا نہیں ہے. چنانچہ سب سے پہلے آئے ابو سفیان حضرت بکر صدیق کے پاس. اے ابو بکر آپ ذرا اس صلح نامے کو توسیع کر لیجئے, اسے باقی رکھیے. حضرت بکر نے فرمایا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر آئے ابو سفیان عمر کے پاس, کہا ان سے بھی یہی کہا جو ابو بکر سے کہا کہ آپ صلح کو باقی رکھیے. حضرت عمر نے فرمایا تم نے صلح توڑی ہے, اگر کوئی نیا صلح نامہ لکھا جائے اللہ اسے بھی پرانا کرے, اور اگر تم کوئی اس سے مضبوط صلح کر لو تو اللہ اس کو بھی توڑ دے. ابو سفیان نے حضرت عمر کی بات سن کر کہا میں نے اپنی قوم کا تمہارے جیسے دشمن زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے اپنی قوم کا دشمن تمہاری قوم کی طرف سے میں آیا ہوں, مکے والے کی طرف سے. تمہیں اسلام نے ایسے کیا بنا دیا؟ میں تمہاری قوم کی طرف سے آیا ہوں. عمر تمہاری قوم جو ہے مکے والے. یہ کہا ابو سفیان نے عمر کا جواب سن کر کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی قوم کا ایسا دشمن نہیں دیکھا جیسا عمر تمہاری قوم کے دشمن ہو. اسے کہتے ہیں اجتماعیت, اسے کہتے ہیں اطاعت, اسے کہتے ہیں کہ سارے تعلقات منقطع کر کے اللہ کے رسول کے فیصلے پر سب کے تعلقات کو چھوڑ دینا. یہ ہے اطاعت. خود سمجھتے ہو نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, یہ تو کفر سے نکلنے کی شرائط ہیں. یہ زمانے کا مسلمان دین کا کمال سمجھ رہا ہے. یہاں سے مایوس ہوئے ابو سفیان, یہاں سے مایوس ہوئے. پھر آئے فاطمہ کے پاس, ان سے اگر بات کی اور انہوں نے لالچ دیا کہ اے فاطمہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے آیا ہوں, اگر تم میری بات مان لو اور تم یہ کام معمولی سے یہ کام تم کرا دو, تم اپنی قوم کی سردار ہو جاؤ گی. قوم کی آج کے بڑا شوق ہے لوگوں کو سیاست میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑانے کا, تاکہ انہیں کوئی عہدہ مل جائے دنیا میں. میں تو سمجھتا ہوں جو آتا ہے سیاست میں سب سے پہلے اپنا دین بیچتا ہے, سب سے پہلے. لیکن وہاں جھوٹ بولے بغیر کام چلے گا نہیں. سب سے پہلے دین بیچتے ہیں آ کر سیاست میں. تو کہا ان کو لالچ جائے فاطمہ کو کہ اے فاطمہ تم میری بات مان لو, تمہیں ایک سی بات بتاؤں گا کہ تم اپنی قوم کی سردار, ہم تمہیں سردار بنا دیں گے قوم کا. ان سے بات کی, وہی کہا جو ابو بکر سے کہا تھا. اور فاطمہ نے کہا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, فیصلہ اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. جو ان کا فیصلہ ہمارا فیصلہ. پھر آیت علی کے پاس, ان سے بھی یہی کہا جو ابو بکر سے کہا. حضرت نے کہا, حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا. حضرت فرمایا اے ابو سفیان تیرا جیسا بدھو, تیرا جیسا بے عقل, تیرا جیسا گمراہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. ارے تو اپنی قوم کا سردار ہے, تو خود ہی کر لینا صلح نامے کو باقی رہ. یہ کیا ضرورت ہے ہمارے خدامت کرنے کی؟ تیرا جیسا بے عقل اور تیرا جیسا گمراہ میں نے کون نہیں دیکھا. تو اپنی قوم کا سردار ہے, تم جاؤ اپنے صلح نامے کو باقی رکھو. یہاں پچھتائے ابو سفیان اور ندامت, اور کیا کہنا چاہیے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہے تھے افسوس سے ابو سفیان. اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں لوگوں کو امن دے دیتا ہوں. لوگوں سے ان سے تو ملتا نہیں امن. پھر واپس آ کر مکے والوں کو ساری کاغذی سنائی. مکے والوں نے پھر ان پر انہیں الگ گالیاں دی, اور لوگوں نے کہا خدا کی قسم تیرا جیسا اپنی قوم کا واقف تیز سے برا آج تک کوئی ثابت نہیں ہوا. ہم نے تجھے وکیل بنا کے بھیجا تھا,
اپنا متکلم بنا کے بھیجا تھا کہ تمہاری کیسے بات کرے گا؟ اے ابو سفیان، تیرا جیسا قوم کی طرف سے وکیل بن کر اور واقف بن کر جانے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، خدا کی قسم۔ نہ تو جنگ لے کر آیا کہ ہم چوکنا رہتے تیاری کرتے، اور نہ تو صلح لے کر آیا کہ ہم امن سے رہتے۔ نہ تو جنگ لے کر آیا کہ ہم چوکنا رہتے تیاری کرتے، اور نہ تو صلح لے کے آیا کہ ہم مطمئن رہتے امن سے رہتے۔ یہ تھی بات۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد